یوحنا کی تعریف یسوع سے کرتے ہیں، اس نے اپنا سر اتروا دیا لیکن اس نے ہیرودیاس کی بات نہ مانی، اس نے خدا ان کے کلام کے خلاف جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ آج اگر آپ خدا ان کے کلام کے خلاف جائیں گے تو آپ کے لیے بھی سزائیں موجود ہیں۔ ایزبل کو ایلیا نے کہا تھا، اس نے کہا تو قتل کی جائے گی اور تیرا خون کتے چاٹیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایزبل کی لاش نہیں ملی تھی۔ ہوا کیا؟ جب اسے اوپر سے گرایا گیا، وہ نیچے گری تو اس کے گرتے ہی کتے اس پر چپٹ پڑے۔ کیوں؟ جب وہ گری تو اس دور کے بادشاہ نے کہا کہ یہ ملکہ تھی، شہزادی تھی، اس کی شان کے مطابق اس کو دفنایا جائے، وہ اس کی قدر کی اس نے۔ لیکن جب اس کی لاش لینے کے لیے گئے لوگ تو اس کی لاش نہ ملی، کیونکہ اس کے گرتے ہی کتے اس پر چپٹ پڑے اور خدا ان کا کلام پورا ہوا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا اور اس کا گوشت کھا گئے، صرف اس کے ہاتھ اور پاؤں بچے۔ تو پھر انہیں اسے رہنے دیا، اس نے کہا انہوں ان کی دفن کریے، ہاتھ پیر کی دفنائیے، لاش ہی نہیں بچی جنہیں تعظیم کر سکیے۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، خدا ان کے کلام میں آپ جب سچائی پر چلتے ہیں تو خدا آپ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اگر آپ خدا کے کلام کے خلاف جا کر لوگوں کے منہ دیکھ کر ڈر کر اور دیکھ لیتے ہیں اینجنا کتے ہو جائے پھر چرچ چلے رہنے کسے نہیں مانی لو جی پاویں خدا دے کلام دے خلاف ہے رہنا پھر بھی کسے نہیں مان کے بھیج لو۔ ایسا ہوگا اگر آپ کسی شخص کو خدا ان کے کلام کے خلاف جانے سے روکیں گے، وہ اس وقت تو آپ کے خلاف ہوگا، لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد اسے پتہ چل جائے گا اپنی غلطی کا، وہ پھر آپ کے ساتھ چلے گا اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ کیوں؟ آپ سچائی پر ہیں۔ جو سچائی پر چلتا ہے اسے مصیبتیں اور دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن خدا اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسے مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج آپ کے لیے یہی پیغام ہے، جب بھی آپ کو کوئی لالچ دیا جاتا ہے، جب بھی آپ کو کسی طور سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پہچان لیا کیجئے کہ یہ ایزبل کی روح کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کو مفت کھانا دے کر کہیں پر بلایا جاتا ہے تو پہچان لیجئے کہ یہ سوداگری ہو رہی ہے آپ کی جانوں کی۔ آپ اگر کسی کے ساتھ مل جائیں گے تو اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ اس کے گناہ میں شریک ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسی عبادت میں بلایا جاتا ہے جہاں پر خدا کو تعظیم ملنے کی بجائے کسی اور کو تعظیم مل رہی ہے تو مت جائیے، خدا آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ آپ اس لیے نہیں بلائے گئے کہ در پٹکتے پھرو، جیڑا بلایا ہوگا پیچھے لگ جاؤ، نہیں، آپ خدا ان کی چنی ہوئی بیڑے ہیں اور خدا نے آپ کو غلہ کی صورت میں یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہاں پر ہی خدا آپ سے محبت کرے گا، خدا آپ سے بولے گا۔ آپ اکیلے بھی رہ جائیں تو ڈر نہیں۔ ایلیا، الیشا اور میکایا اکیلے رہ گئے تھے، 400 نبی ادھر لگے پھرے سن، کسی نہ کسی لالچ۔ سوداگری مت کیا کیجیے، یہ جانوں کی سوداگری کرتی ہے۔ اونا ساڑھے چرچ نو اینا کو جتتا چلو ایک کو دی مان لے گی۔ جہاں کہیں بھی آپ ایسا ہوتا دیکھیں، آپ کو ضرورت ہے کہ اب آپ ایلیا بنے، اب آپ الیشا بنے، اب آپ میکایا بنے۔ کیوں؟ آپ میں وہ ہے جو ایلیا سے بڑا ہے، آپ میں خدا کا روح ہے، آپ میں کسی ایلیا کا دگنا نہیں ہے، آپ میں کسی الیشا کا دگنا نہیں ہے، بلکہ آپ میں زندہ خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ آپ روح القدس کا مقدس ہے، روح القدس آپ میں رہتا ہے اور آپ کے اندر وہ ہے جو دنیا سے بڑا ہے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور مشکل ہو، آپ مصیبت میں آئیں۔ آپ ایلیا کو بڑی مصیبتیں دی، ایلیا کا ایک جگہ پر ایسا جہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو نبوت کا سفر تھا وہ ختم ہوا، وہ چلا اٹھا تھا۔ ایلیا اتنا گھبرا گیا تھا، اس نے خدا سے کہا تو مجھے مار دے۔ اس نے کہا میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں ایزبل کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے کہا مجھے مار دے، میں اپنے باپ دادا سے زیادہ بڑا نہیں ہوں۔
میں بھی انسان ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایزبل اتنا تنگ کرتی ہے لوگوں کو، ایمانداروں کو۔ ایلیا بھی تنگ آ گیا، اتنا بڑا نبی تنگ آ گیا، تو میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں، ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو تنگ نہیں آنا، بلکہ جہاں کہیں ایزبل آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے، اپنے بند کمرہ میں جائیے اور روح القدس سے کہیے مجھے اس کا سامنا ہے، اے خدا روح القدس تو میری مدد کر، میں سچائی پر ہوں لیکن اے خداوند یہ میرے خلاف ہے، تو میری رہنمائی کر۔ تو میرے عزیزوں، خدا جو آپ کے اندر روح القدس کی صورت میں موجود ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کے اندر جو ہے وہ بڑا ہے، اگر آپ اس کی رہنمائی میں چلیں گے تو وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ منی ایسی ایزبل دی تے قدرت ایسی کہ یہ خدا دی کام کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ آپ جس کی مانیں گے اس کی قدرت کام کرے گی۔ ایزبل کی مانیں گے تو ایزبل اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، پھر تو انہوں ایزبل کو جانا پے گا، ایزبل ساڑی مدد کر، وے ہسی سارا سال تیرا مننے تیری مننی ہے، جن جن تو کہندی آئیے کتا ہے ان سانو دینا کام ہے تو ان ساڑا کام ہے کرا، پھر سفارشیں چلتی ہیں۔ لیکن جہاں پر روح القدس ہے وہاں پر سفارشیں نہیں چلتی، وہاں پر کہنا نہیں پڑتا سانو موقع دے دو، سانو این کر دو، سانو این کر دو، نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ضرورت لوگوں کی آپ کے پاس لوگوں کو لے کر آتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے، ہاں ایک بندے نو سی جاننے ہیں، 400 تے رل گئے نے ایزبل نہ، پر ایک بندہ ہے، ایک گھٹنا ہے جڑا ایزبل اگے نہیں چکیا، وہ دیکھو چل رہے۔ ایلیا وہ گھٹنا تھا جو ایزبل کیا کہ چکا نہیں، اور خدا نے اس کے وسیلہ سے بڑی قدرت دکھائی۔ قدرت دکھانے کی بات جب آئی تو ایلیا ان کا مذہقہ اڑاتا تھا۔ جب بال کے پجاریوں نے اپنا مذبح بنایا اور ایلیا نے اپنا مذبح بنایا تو ایلیا نے کہا جس کا خدا زندہ خدا ہے وہ آگ بھیجے گا۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، انہاں اپنے آپ کو لو لوان بھی کر لیا مار مار کے، پر آگ نہ آئی، آگ نہیں آئی۔ تو وہاں پر ایلیا ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایلیا کہتا ہے تھوڑا زور شور نہ کرو اور تھوڑا زور لاؤ، ہو سکتا ہے تھوڑا خدا ستا ہوئے انہیں سنیا نہ ہوئے، تھوڑا رولا ہور پاؤ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا۔ پھر کیا ہوا؟ ایلیا نے اپنے خدا سے کہا تو آگ آئی، اور اس نے کہا اس کے گرد کھالا بھی کھودے اور پانی بھی ڈالیں، میرے خدا کی آگ اس پانی کو بھی چٹ کر جائے گی اور آگ کو بھی جلائے گی، اور یہ اوپر جو مذبح ہے اس کو بھی بسم کرے گی۔ اس قدر میرے خدا کی آگ ہے۔ وہ اکیلا تھا اور اس نے ایسی آگ منگوائی جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، اور وہاں پر پھر یہ حکم جاری ہوا کہ جو ایلیا کا خدا ہے وہ سچا خدا ہے۔